السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جنگ پہلی جنگ سے بہت مختلف تھی۔ اس وقت راجہ جے پال نے تنہا اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پر سبکتگین کا مقابلہ کیا تھا، مگر اس بار اسے تقریباً سارے ہندوستان کی عسکری پشت پناہی اور قوت حاصل تھی۔ تمام ہندو راجاؤں نے اپنے اپنے وسائل کے مطابق راجہ جے پال کے ساتھ عملی تعاون کیا تھا۔ نتیجتاً برہمن حکمراں کے پرچم تلے کئی لاکھ سوار اور پیدل سپاہی جمع ہو گئے تھے، اور فوجیوں کی اس کثرت کو دیکھ کر کہنے والوں نے کہا تھا کہ راجہ جے پال اور امیر سبکتگین کے درمیان طاقت کا کوئی توازن موجود نہیں۔ اس لیے اہل ہند کو غزنی کے فرما روا کی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ اس وقت ہندوستان مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا، لیکن ہندو مذہب بچاؤ کے نعرے نے تمام راجاؤں کو راجہ جے پال کی مدد پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے دلوں میں اب بھی نفاق و تعصب کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر مذہب کے حوالے نے انہیں وقتی طور پر آپس کے اختلافات بھول جانے کی راہ دکھائی تھی۔ بظاہر وہ ہندو دھرم کو بچانے کی فکر میں تھے، لیکن درے پردہ وہ اپنے اپنے اقتدار کی حفاظت کر رہے تھے۔ سیاسی صورتحال کا یہ پہلو صاف نمایاں تھا کہ اگر راجہ جے پال جیسا طاقتور حکمران امیر سبکتگین سے شکست کھا جاتا تو پھر چھوٹی ریاستوں کے مستقبل کی بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایک بار مسلمانوں کے قدیم ہندوستان کی سرزمین پر قدم جم جاتے تو پھر ان کی فتوحات کا سلسلہ بھی دراز ہوتا چلا جاتا۔ یہی سوچ کر کالنجر، دہلی، قنوج اور اجمیر کے راجاؤں نے اپنے اپنے خطوط میں جے پال کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ برہمنوں اور راجپوتوں کے درمیان ہمیشہ سے اٹوٹ رشتے قائم رہے ہیں۔ انہی مقدس رشتوں کے حوالے سے ہمارے افراد اور وسائل کی تمام تر قوتیں آپ کے لیے وقف ہیں۔ آپ سامان رسد اور فوجی طاقت سے بے نیاز ہو کر امیر سبکتگین سے جنگ کیجیے۔ ہمارے پاس اتنی خوراک ہے کہ اگر یہ جنگ 10 سال تک بھی جاری رہے تو غذائی اجناس کے ذخائر میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوگی، اور اپنے دھرم پر قربان ہونے کے لیے ہمارے پاس اتنے سر ہیں کہ دشمنوں کے دست و بازو شل ہو جائیں گے اور تلواریں کند ہو کر ٹوٹ جائیں گی، مگر ان کے سروں کی یہ فصل نہیں کاٹی جا سکے گی۔ اس قسم کے خطوط نے راجہ جے پال کے دل و دماغ پر ایک نشہ سا طاری کر دیا تھا، اور طاقت کا نشہ ہوتا ہی اتنا خوفناک ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی نشے کے زیر اثر راجہ جے پال کی آنکھیں بھی بس ایک ہی منظر دیکھ رہی تھیں کہ اس نے امیر سبکتگین کو خاک و خون میں ملا دیا ہے، اور تاج غزنی اس کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ خیالی نصرت و فتح کا یہ خواب ابھی جاری تھا کہ اسی دوران ایلچی دولت رام اپنے حکمراں سے جا ملا۔ راجہ جے پال دولت رام کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو یہاں کیسے آیا ہے؟ کیا تو نے اپنی ذہانت سے سبکتگین کی آہنی سلاخوں کو پگھلا دیا اور اس کی سنگین دیواریں مسمار کر دی؟ نہیں سمراٹ، دولت رام کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ سبکتگین نے مجھے ذلیل کر کے اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی دولت رام نے انتہائی رنگ آمیزی کے ساتھ پورے واقعے کی تفصیلات سنا ڈالیں، اور اپنی طرف سے اس بدترین جھوٹ کا اضافہ کرتے ہوئے کہا: سمراٹ، سبکتگین نے آپ کی ذات گرامی کے ساتھ آپ کے دیوتاؤں کی مقدس ہستیوں کو بھی دشنام ترازی کا ہدف بنایا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ہمارے مندروں کو ویران کھنڈروں میں بدل دے گا، سبزہ زاروں اور کھیتوں کو جلا ڈالے گا، اور ہمارے متبرک دریاؤں کو انسانی خون سے سرخ کر دے گا۔ دولت رام نے اپنی چرب زبانی سے راجہ جے پال کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ وہ تخت سے کھڑا ہو گیا، اور پاگلوں کسی انداز میں ہندو راجاؤں کے سفیروں کو مخاطب کر کے بولا: تم نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ دولت رام کیا کہہ رہا ہے؟ شدت غضب کے باعث راجہ جے پال کے منہ سے جھاگ اڑ رہے تھے۔ مہاراج پہلے ہی دشمن کے عزائم کا ذکر کر چکے ہیں۔ ہندو راجاؤں کے سفیروں نے بیک زبان کہا: نہیں،
وہ امیر سبکتگین کے ارادوں کی ایک دھندلی سی تصویر تھی۔ راجہ جے پال کے ہونٹوں سے آگ سی برس رہی تھی۔ میں نے تمہارے آقاؤں اور اپنے دوست حکمرانوں کو جو کچھ لکھا تھا اس سے صورتحال کی صحیح عکاسی نہیں ہوتی، کیونکہ بعض باتوں سے میں خود بھی بے خبر تھا، مگر دولت رام نے میری آنکھوں سے کچھ اور پردے ہٹا دیے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی نظروں سے آنے والے وقت کے حقیقی خد و خال دیکھ لو۔ راجہ جے پال بڑی عیاری سے ہندوؤں کے مذہبی جنون کو ہوا دے رہا تھا۔ دوسرے راجاؤں کے سفیروں کی موجودگی میں اس قدر اشتعال انگیز باتیں کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ دھرم اور دھرتی کی بنیاد پر اپنے ہم قوم حکمرانوں سے زیادہ مالی اور فوجی امداد حاصل کر سکے۔ دراصل راجہ جے پال کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ والی غزنی امیر سبکتگین کی مفروضہ ہندو دشمنی کی آڑ میں شرمناک شکست اور بدترین عہد شکنی پر سیاست کا گہرا پردہ ڈال سکے۔ وہ ایک زر پرست حکمراں تھا۔ دولت کی انتھی محبت کے سبب راجہ جے پال ہر سال امیر سبکتگین کو خراج کی ایک کثیر رقم ادا نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجتاً اس نے بدعہدی کا راستہ اختیار کیا۔ پھر جب اسے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ امیر سبکتگین دوبارہ بھی خروج کر سکتا ہے تو اس نے ہندو مذہب بچاؤ کا پرشور نعرہ لگا کر ایک جذباتی ناٹک رچایا اور دیوی دیوتاؤں کے ناموس کا واسطہ دے کر ہندو راجاؤں سے نہ صرف افرادی قوت حاصل کر لی بلکہ دولت کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا۔ اب وہ مطمئن انداز میں لاہور کی حدود سے نکلا۔ راجہ جے پال کو یقین تھا کہ اب کی بار وہ آسانی کے ساتھ سبکتگین پر غلبہ حاصل کر لے گا اور پھر امیر غزنی کو شکست دے کر ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کی طرف متوجہ ہوگا اور ان کے وسائل انہی کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اپنے حریف ہندو حکمرانوں کو بھی اقتدار سے محروم کر دے گا۔ غرض اپنے سینے میں نفرت، انتقام، فریب اور نفاق کا ایک طوفان چھپائے راجہ جے پال محاذ جنگ کی طرف بڑھا۔ اس بار بھی ارمغانہ شیرازی اپنے شوہر راجہ جے پال کے ہمراہ تھی۔ اسد شیرازی بھی کسی غلام کی طرح برہمن حکمراں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ درباری پنڈت رگھوناتھ کی موت کے بعد اسد شیرازی کی اہمیت کچھ اور بڑھ گئی تھی کہ اب وہی راجہ جے پال کی نظروں میں ہندوستان کا سب سے بڑا ماہر نجوم تھا۔ برہمن حکمراں کا لشکر کسی مقام پر خیمہ زن ہوا تو رات کی تنہائی میں جے پال نے اسد شیرازی کو اپنی خلوت میں طلب کر لیا۔ پنڈت رگھوناتھ بھی یہ کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ مجھے امیر سبکتگین کے مقابلے میں عظیم الشان فتح حاصل ہوگی، مگر ان کی مکمل پیش گوئی تو کجا، اس کا ایک حرف بھی درست ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ کہتے ہوئے راجہ جے پال نے شراب کا لبریز پیالہ اپنے حلق میں انڈیل لیا، پھر اپنے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے بولا، اسد شیرازی، تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اس معرکے میں فتح ہمارے قدم چومے گی، لیکن تیرا علم بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ برہمن حکمراں کے لہجے سے حقارت اور تلخی جھلک رہی تھی۔ اسد شیرازی نے گھبرا کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ گرو دیو رگھوناتھ بھی ٹھیک کہتے تھے اور آپ کا یہ نمک خوار بھی درست کہتا ہے۔ اسد شیرازی ایک بار پھر اپنی روایتی لفاظی سے کام لے رہا تھا۔ سبکتگین کی فتح نہیں تھی اور آپ کی شکست نہیں تھی، وہ تو موسم کا ایک مذاق تھا جس نے سبکتگین کو خامخواہ سرخرو کر دیا۔ اس نے وہ جنگ اپنے زور بازو سے نہیں جیتی تھی، اس لیے آپ نے بھی اپنی ذہانت سے کام لیا اور ہاری ہوئی بازی برابر کر دی۔ میری نظر میں اس سے بہتر سیاسی چال نہیں تھی۔ ہواؤں نے آپ کے سپاہیوں کے ساتھ شرارت کی اور ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو منجمد کر دیا۔ اسی طرح آپ نے بھی سبکتگین کے ساتھ شرارت کی اور اسے غزنی کی طرف خالی لوٹا دیا۔ میں نے پوری زندگی میں آپ جیسا ذہین حکمران نہیں دیکھا۔ بے شک آپ کو صرف ہندوستان ہی پر نہیں، ساری دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، اور ایک دن ایسا ہی ہوگا۔ ستارے بھی یہی کہتے ہیں اور آپ کا کم ترین خدمتگار بھی یہی کہتا ہے۔ اسد شیرازی کی خوشامد اور چرب زبانی
اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ تو ٹھیک کہتا ہے اسد شیرازی، شراب اور خوشامد کے اثر سے راجہ جے پال جھوم رہا تھا۔ اس میں ہماری عقل اور سیاست کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ سبکتگین نہیں جانتا کہ ہم کیسی الجھی ہوئی چالیں چلتے ہیں۔ دشمن کی سمجھ میں ہماری چالیں اس وقت آتی ہیں جب بازی مات ہونے لگتی ہے۔ سبکتگین بھی ہمیں اس وقت پہچانے گا جب اسے مکمل شکست ہو جائے گی۔ یہ کہتے کہتے راجہ جے پال کے چہرے پر انتہائی غرور اور تکبر کا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ سمراٹ مجھ سے 1000 درجے بہتر جانتے ہیں کہ قوانین حرب و ضرب کیا ہیں اور جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اسد شیرازی نے رک رک کر کہا، مگر سپہ سالار بلرام سنگھ کا مسلمان ہو جانا ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کرے گا۔ وہ گھر کا بھیدی ہے، وہ گھر کا رازدار ہے، اس لیے بلرام سنگھ کی یہ حیثیت ہمیں کسی نہ کسی عنوان سے متاثر کر سکتی ہے۔ تو ہمارے جنگی منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اسد شیرازی۔ راجہ جے پال اچانک غصے سے بھڑک اٹھا۔ بلرام سنگھ ہمارے کچھ فوجی رازوں سے واقف ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اب کی بار ہم نے پوری بساط جنگ بدل ڈالی ہے۔ کیا تو نے خیمے سے نکل کر ہماری افرادی قوت کا جائزہ لیا ہے کہ ان سروں کی گنتی کتنی ہے جو ہمارے سامنے اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، اور تو نے ان تلواروں کا شمار کیا ہے جو ہمارے حکم پر فضا میں ناگوں کی طرح لپک رہی ہیں اور اپنے دشمن کو ڈسنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اسد شیرازی نے نہایت عیاری کے ساتھ سر جھکا دیا۔ بے شک سمراٹ کی عسکری قوت لامحدود ہے، امیر سبکتگین اس سیلِ بلاخیز کی تاب نہیں لا سکے گا۔ پھر تو بلرام سنگھ کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ راجہ جے پال نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ ایک بزدل سپاہی ہے جس نے میدان جنگ میں پیٹھ دکھا دی اور چند سانسوں کے لیے حرص و ہوس کے بازار میں اپنے دیوتاؤں کو بیچ دیا۔ ہم نے درگا کی قسم کھائی ہے کہ اگر ایک بار بلرام سنگھ ہمارے قبضے میں آ گیا تو ہم اسے بڑی ذلت آمیز اور دردناک سزا دیں گے۔ ایسا ہی ہوگا سمراٹ، ایسا ہی ہوگا، اسد شیرازی نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا، اور پھر سجدے کے سے انداز میں رخصتی سلام کر کے خیمے سے نکل گیا۔ اسد شیرازی کے جاتے ہی ارمغانہ نے بڑے ناز و غرور کے ساتھ راجہ جے پال سے کہا، سمراٹ، بلرام سنگھ میرا مجرم ہے، اس لیے اس کی سزا بھی میں ہی تجویز کروں گی۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ کے چڑھی ہوئی کمان جیسے ابرو مزید کھنچ گئے تھے۔ صاف و شفاف پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہو گئی تھیں اور شفق رنگ چہرہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ تم خوب جانتی ہو سمترا کہ بلرام سنگھ نے بیک وقت 3 ناقابل معافی گناہ کیے ہیں۔ راجہ جے پال نے ارمغانہ کو اس کے نئے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے وہ ہمارا گناہ گار ہے کہ اس نے ہمارے اعتبار کا خون کیا ہے، پھر اس نے دھرتی ماں سے غداری کی ہے، اور آخر میں سب سے بڑھ کر اس نے دیوتاؤں کے تقدس کو نیلام کیا ہے۔ راجہ جے پال نے شرر بار لہجے میں بلرام سنگھ کے گناہوں کی فہرست پیش کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں سمراٹ کہ بلرام سنگھ کا سیاہ اعمال نامہ بہت طویل ہے، مگر آپ اس کے اس گناہ کو بھی شمار کیوں نہیں کرتے کہ وہ میرے لیے اپنے دل میں ہوس کا غبار رکھتا ہے، اس عورت کے لیے جو مہاراج جے پال کی عزت و ناموس ہے۔ ہم جانتے ہیں سمترا، ہم جانتے ہیں۔ جے پال بے قرار ہو گیا اور ارمغانہ کی بکھری ہوئی زلفوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہنے لگا، بے شک اس کا یہ گناہ تمام گناہوں پر حاوی ہے، تو پھر سمراٹ مجھے بلرام سنگھ کی زندگی پر اختیار کیوں نہیں دیتے؟ ارمغانہ نے عجیب سی طفلانہ ضد کرتے ہوئے کہا۔ اگرچہ بلرام سنگھ راجہ جے پال کی دسترس سے بہت دور تھا، مگر وہ مغرور عورت اس جاںباز انسان کی زندگی پر اختیار حاصل کرنے کے لیے بچوں کی طرح مچل رہے تھے۔ تم ہم سے راضی ہو سمترا، راجہ جے پال کی رگ رگ میں شراب سرایت کر چکی تھی۔ وہ بے خود ہو کر ارمغانہ کی آغوش میں گر پڑا۔ ہم نے تمہیں اس حرام کار بلرام سنگھ کی جان پر پورا اختیار دیا۔ یہ راجہ جے پال کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا
ارمغانہ نے بے دلی سے راجہ جے پال کو اپنے آپ سے الگ کیا اور انتہائی سرکش انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک دہکتا ہوا انگارہ بن گئی تھی۔ سبکتگین، میں کسی بھی حال میں رہوں، زندگی کی ناکامیوں کا زہر پیوں یا کامرانیوں کا آب حیات اپنے حلق سے اتار لوں، مگر ایک دن تجھے ذلیل و رسوا ضرور دیکھوں گی۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ کا گل رنگ چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ ناظرین، آج طبیعت ناساز تھی، اس لیے ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کر سکا، اور وہ بھی گلے کی خرابی ہے، طبیعت ناساز ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔